اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ کی جو کتاب ہے، آپ کی تصنیف ہے، اس کا ہم دوسرا باب شروع کر رہے ہیں، الباب الثانی۔ تو یہ الباب الثانی بہت اہم باب ہے۔ اصل پڑھنے کا لطف اب آئے گا، زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ اس میں براہ راست قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بھی حضرت شاہ ولی اللہ بات کریں گے، اور قرآن کی آیات سے مختلف مقامات جو قرآن مجید کے ہیں، جن کا مختلف حالات سے اور مواقع سے تعلق بنتا ہے، ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور مختلف ابحاث اور اقسام سے جو تفسیر کے علم کے حوالے سے مددگار ہوتی ہیں، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس باب میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیات کے معانی کی ترتیب میں جو خفا ہوتا ہے، یعنی پوشیدگی یا سمجھ کا نہ آنا یا ایک پردہ پڑے رہنا، اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے، اور ان کو دور کرنے کے لیے جو قواعد ہوتے ہیں ان کو بھی حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، یعنی صحابہ کے لیے تو قرآن بالکل واضح تھا، تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید ان کی جو مادری زبان ہے، جو ان کی معاشرتی زبان تھی، وہاں کی بولی جانے والی زبان، اس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ اس لیے ان کو تو زیادہ تحقیق کی یا تفتیش کی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دقت کے ساتھ سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید ان کی مادری زبان میں نازل ہوا۔ لیکن بعد میں جو لوگ تھے، جیسے عجمی، آپ کہہ لیجئے کہ ہم عربی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے یہ مسائل پھر پیدا ہوئے۔ ایک تو یعنی دو حوالوں سے، ایک تو قرآن مجید میں متشابہات کا ذکر ہے۔ متشابہات جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت کی جاتی ہے کانوں کی۔ تو یہ جو نسبت ہے صفات الہیہ کے حوالے سے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اور بعد ایسے یعنی دوسرا جو حصہ بنتا ہے جس میں ہمیں مشکل پیش آئی اور خفا ہوا، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اس میں بھی یعنی کئی واقعات ایسے کہ جہاں پر بہت اختصار ہوتا ہے، جہاں تھوڑا بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل پیش آئی کہ وہ کس طرح قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اب میں شروع کروں گا تو پھر عبارت کے ساتھ ساتھ جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو میں وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بالنسبت الی اہل ھذا العصر، کہ یہ جو دوسرا باب ہے، یہ خفا کے وجوہ اسباب کے بیان میں ہے، کہ وہ وجوہ خفا کا کہ جو قرآن مجید کے معانی کی ترتیب میں پیش آتا ہے نا، خفا، اور وہ کن کو پیش آتا ہے، یعنی وہ جو موجودہ زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ اپنے دور کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں بھی، چونکہ واضح بات ہے کہ بر صغیر کے علماء، بر صغیر کی عوام، ان کے لیے یہ مشکل تھی، تو اس کو یہاں پر
حضرت شاہ ولی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ الہ اہل حاضل العصر، یعنی جو موجودہ زمانے کے لوگوں کے اذہان ہیں یا موجودہ زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے قرآن کے معنی کی ترتیب میں جو خفا ہے جو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، یہ باب اس کے بیان میں ہے۔ اور دوسرا وَإِزَالَةِ ذَلِكَ الْخَفَاءِ بِأَوْضَحِ بِيَانٍ، اور یہ جو باب ہے باب ثانی وہ اس خفا کے ازالہ کے بیان میں بھی ہے کہ اس کو وضاحت کے ساتھ اور زیادہ کھول کر اس کو بیان کر دیا جائے کہ جس سے یہ جو خفا ہے، یہ جو پوشیدگی ہے، غیر وضاحت ہے، یہ واضح ہو جائے اور سامنے آ جائے۔ یعنی اب دو باتیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کے معنی کی ترتیب میں جو خفا ہے اہل حاضل العصر کے اعتبار سے، موجودہ زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے معنی کی ترتیب میں جو خفا، اس کی جو وجوہات ہیں ان کا بیان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس خفا کو کس طرح ختم کرنا ہے، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ اس میں ختم کرتے ہیں، اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ اب یعنی میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے لیے یہ بات آسان ہو جائے، جب ہم آگے پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی ایک بات یہ ہے کہ خفا جو ہے موجودہ زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے، موجودہ زمانے کے لوگوں میں اس خفا کو بیان کریں گے کہ وہ ان خفا کی وجوہات کیا ہیں۔ اچھا، دوسرا پھر اس خفا کو جو غیر واضح ہے اس کو پھر اس کا ازالہ بھی کریں گے، یعنی اس کی وضاحت بھی ساتھ کر دیں گے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لیعلم، یہ جان لینا چاہیے کہ ان القرآن العظیم، کہ بے شک قرآن عظیم قد نازل فی لغت العرب القحۃ المسنۃ الواضحہ، کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان کون سی؟ جو خالص ہے، قحا یعنی خالص، اور عظیم واضح زبان ہے عربی کے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ وفہم العرب معنی منطوقہ بسلیقتہم التی جبلوا علیہا، کہ جو عرب لوگ تھے وہ اس کے مدلول کے معنی کو، اس کے منطوق کے معانی سمجھتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی لفظ اگر قرآن مجید میں آیا، اس قرآن مجید کے لفظ کو جو لفظ اس کا جو معنی ہوتا تھا وہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا، وہ اس کو سمجھتے تھے۔ بسلیقتہم التی جبلوا علیہا، یعنی اپنے اس سلیقہ سے، لیاقت سے، سمجھ سے کہ جس پر ان کو پیدا کیا گیا۔ یعنی واضح بات ہے کہ عربی میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ عرب تھے اور اسی معاشرے میں پلے بڑے، ان کی پرورش ہوئی، اسی میں تربیت ہوئی، وہ اس کے محاورے سے، اس کے استعمال سے واقف تھے۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ ان کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اسلوب پر ان کو پیدا کیا اسی میں ہی عربی زبان تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے چند حوالے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نقل کر رہے ہیں کہ دیکھیے کما قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا والکتاب المبین، کہ قرآن مجید کتاب مبین ہے۔ یہ سورۃ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سورۃ زخرف میں بھی اور اسی طرح سورۃ یوسف میں بھی، قرآن عربی لعلکم تعقلون، کہ قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ اور اسی طرح فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، کہ اس کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات مضبوط ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ سورۃ ہود میں ہے کہ حکیم خبیر کی طرف سے اس کی تفصیل کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اچھا، اب آگے دیکھیے اس کے بعد، یعنی یہ ہمیں بات بتا دی کہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا اور عربی وہ سمجھتے تھے بہت اچھے طریقے سے، ان کی اسی پر ہی پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی، وہ اس سے واقف تھے، اس کے محاورہ سے، اس کے استعمال سے، تو لہٰذا ان کو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان بھی کر دیا کہ کتاب مبین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب واضح ہے، اور اسی طرح قرآن ہے، عربی میں ہے، اور اس کی آیات مستحکم ہیں۔
مضبوط ہیں اور اس کی تفصیل حکیم خبیر کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب شارع حکیم کی مرضی کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا۔ وکانہ من مرضی شارع الحکیم، کہ شارع حکیم کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ عدم الخوض فی تعویل المتشابہات القرآنیہ، کہ قرآن پاک کے جو متشابہات ہیں ان کی تعویل میں، تفسیر میں ان کے خوض نہ کیا جائے، یعنی تحقیق نہ کی جائے، اس پر غور و فکر نہ کیا جائے۔ یہ شارع حکیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی۔ واضح بات ہے کہ وہ متشابہات ہیں، تو متشابہات کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، ٹیڑھ پن ہے، ٹیڑھے ہیں جن کے دل، وہ اس کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہات ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کہا گیا کہ ہاتھ ہیں، اچھا جی ہاتھ کیسے ہیں، کس طرح کے ہاتھ ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، یا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا، اچھا وہ کیسے سنتا ہے جی، اگر وہ دیکھنے والا ہے جی، اچھا آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کس طرح کی ہیں۔ اب یہ جو ابحاث ہے اور اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدم الخوض، یعنی کہ غور و خوض نہیں کرنا ان میں۔ وتصویر حقائق الصفات الالہیہ، اور صفات الہیہ کے حقائق کی منظر کشی کرنا، توضیح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی مرضی شارع حکیم کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے کہ اس کی توضیح اور تحقیق میں انسان لگ جائے۔ وتسمیۃ المبہم، اور جو مبہم باتیں ہیں جن کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے بیان بھی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بیان نہیں کیا، تو اس کی تسمیہ کرنا، اس کی تعیین کرنا، اس کو متعین کرنا، یہ بھی مرضی اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے، یعنی یہ نہیں کرنا۔ اب تسمیۃ المبہم سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی توضیح کو بیان نہیں کیا، اس کو مبہم رکھا۔ ہمارے ہاں پھر یہ ہوا کہ بعد مفسرین پھر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کا کتا ہے، اب کتے کا رنگ کیسا ہے، وہ کس کلر کا تھا اور کیا اس کی حیت تھی، اس پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو بلایا اپنی طرف، وہ آئے، اور جو سورۃ البقرہ میں اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، پھر اس کے بارے میں بحث کرنا پرندوں کو کہ وہ ان کی انواع کیا تھی، کس قسم کے وہ پرندے تھے، کون سی ان کی نسل تھی۔ اچھا، اور اسی طرح اصحاب کہف کے نام کیا تھے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو بلانے آئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ کون سی بیٹی تھی، بڑی تھی، چھوٹی تھی، اچھا پھر نام کیا تھا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مبہم رکھا، ان کو کوئی بیان نہیں کیا، تو مرضی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی ہے کہ ان کے بارے میں غور و خوض نہ کیا جائے۔ عدم تسمیۃ المبہم ہے یہ اللہ کی مرضی۔ اچھا، اسی طرح واستقصاء القصص، قصوں کا احاطہ کرنا اور قصوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی یہ بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے۔ وما اشبہ ذالک، اور اس طرح کی اور باتیں بھی ہیں۔ اب دیکھیے، وَلِذَالِكَ قَلَّ مَا كَانُوا يَسْأَلُونَهُ صلی اللہ علیہ وسلم عن مثل ذالک، اور اسی لیے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال بہت کم کیے تھے۔ وَلِهَذَا لَمْ يُرْفَعْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا شَيْءٌ قَلِيلٌ، اور اسی لیے اس باب میں بہت کم یعنی احادیث منقول ہیں۔ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیے، اور قرآن مجید میں جو سوالات ہیں کل بعض کہتے ہیں 12 ہیں، کوئی کہتا ہے 13 ہیں، بعض کے نزدیک 14 ہیں، تو ان میں سے بھی کئی سوالات یہود و نصارہ کے ہیں، منافقین کے سوالات ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے بہت کم سوالات کیے، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ قرآن مجید عربی زبان میں تھا، وہ عربی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اصل جو چیز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیش نظر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم
اور آپ کی تربیت کا جو اثر تھا وہ تھا اصل میں انذار اور تبشیر کا کام، تذکیر، نصیحت کا کام، وہ انہوں نے کیا، لوگوں کی اصلاح کی۔ جیسے ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے ہاں تجوید، قرات اور اس طرح دوسرے جو علوم ہیں ان میں لوگ الجھ گئے، ان میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ قرآن مجید سے سبق لیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو سنوارا جائے اور موت کو پیش نظر رکھا جائے، یہ ذہن میں رہے کہ میری یہ زندگی مختصر ہے، میں فانی ہوں یہاں پر، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اور حاضری کی تیاری کرنا، اصل تو یہ چیزیں پیش نظر تھیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عمومی ماحول یہی ہے کہ ہم ایک فن اور ایک علم کو حاصل کرنے میں اتنے مصروف اور مستغرق ہو جاتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک ایک گلدستے کی طرح ہے، اس میں ہر طرح کی خوشبو ہے، ہر طرح کی خوبصورتی ہے اس میں، اور میں آگے جا کر تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا اور آپ کو مثالوں سے میں بتاؤں گا کہ کیا قرآن مجید میں کتنا علم کا سمندر ہے قرآن۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس بحث میں الجھنے کے بجائے یا صرف اس علم اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بجائے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے نازل کیا تھا۔ تو یہاں پر اس پیراگراف میں حضرت شاہ ولی اللہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو متشابہات ہیں قرآن کی ان میں غور و خوض نہ کیا جائے، اور جو صفات الہیہ کی حقیقتیں ہیں، حقائق ہیں، ان کی توضیح اور ان کی منظر کشی یہ نہ کی جائے، اور اسی طرح جو مبہم باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی وضاحت نہیں کی ان کا متعین کرنا ان باتوں کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی مرضی منشا کے خلاف ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قصوں کی تفصیلات وغیرہ وہ میں نے آپ کو چند مثالیں اس کی دے دی، اور اسی طرح اس لیے صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سوال کیے اور اس باب میں ہمیں کم احادیث ملتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اب صحابہ کے بعد کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ولیکن لما مدت تلک طبقۃ وتدخل العجم، لیکن پھر وہ زمانہ تو گزر گیا، اب عجمیوں کا زمانہ آ گیا، یعنی غیر عربی لوگوں کا۔ ویسے جو عجمی لفظ ہے یہ عرب کے لوگ فارس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، فارس کے رہنے والوں کے لیے۔ آج تو ہم ایران کہتے ہیں، ایران تو ایک چھوٹا سا یعنی اب علاقہ بنتا ہے، پہلے فارس یہ یعنی کئی ایران جیسے اور ممالک اور خطے بھی اس میں شامل تھے، تو وہ فارس پورا بنتا تھا۔ تو وہ عرب کے لوگ خود کو کہتے تھے کہ ہم فصیح و بلیغ بات کرنے والے لوگ ہیں، فصاحت ہے، اور جو اس کے مقابل ہوتے تھے غیر عربی ان کو وہ عجمی کہتے تھے، گونگے ہیں، یعنی ان کے کلام میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے ان کے کلام میں۔ تو عجم پھر غیر عربی کے لیے استعمال ہونے لگا، لیکن حقیقت میں اگر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ فارسی کے لیے یعنی فارس کے رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان کی پوری ایک تاریخ ہے، بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے کہ جس میں عرب کا اور فارس کا آپس میں کافی یعنی لڑائی اور جنگیں آپس میں رہی ہیں ان کی، اور چونکہ دونوں کا ایک نسلی پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے پوری ان دونوں قوموں کی، عرب کی بھی اور عجم کی بھی، فارس کی بھی، تو یہ ایک پوری تاریخ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مزاج ان کا، جو ان کی طبیعت ہے، اس میں ان کی ایک پوری تاریخ کی جھلک، ایک تہذیب اور ایک ان کے کلچر اور روایت کی جھلک ان کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جو عجم کا لفظ استعمال کیا وہ اسی لیے استعمال کیا کہ وَتَدَخَّلَ الْعَجَم، پھر عجم آ گئے، وَتُرِكَتْ تِلْكَ اللُّغَةُ الْأَصِيلَةُ، اور جو اصل پھر زبان تھی وہ متروک ہو گئی، وَإِسْتَعْصَى فَهْمُ الْمُرَادِ فِي بَعْضِ الْمَوَادِ، اور پھر مراد کو سمجھنا بعض مواقع پر مشکل ہو گیا۔ واضح بات ہے کہ پھر جو اصل زبان تھی جسے فصحا عربی ہم کہتے ہیں وہ متروک ہو گئی، اور اس کی جگہ پھر جب عجمی ساتھ شامل ہو گئے، واضح بات ہے کہ اب جیسے ہم اردو بولتے ہیں، اب کوئی فارسی بولے گا، کوئی عربی بولے گا، تو جب ہم
عربی یا فارسی کو سیکھیں گے، واضح بات ہے کہ ہمارا اپنا ایک کلچر، ہماری ایک اپنی تربیت، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ صحابہ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ان کا اپنا ایک سلیقہ، ایک طریقہ جسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، تو اس پر ان کی پیدائش ہوئی، وہ پیدا ہوئے تھے، تو قرآن مجید پھر اسی میں ہی یعنی عربی زبان میں نازل ہوا، تو اس طرح قرآن مجید کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم اردو بولتے ہیں تو اردو تو ٹھیک ہے ہماری مادری زبان ہے، ہمارا ماحول ہے، معاشرہ ہے، لیکن جب دوسری زبان ہم سیکھیں گے تو اس میں کسی حد تک پھر ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے، تو مل جل کر رہنے والے معاشروں میں پھر یہ پرابلم جو ہے، یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی زبان بھی پھر خالص نہیں رہتی۔ تو پھر ایسے ہی جب اعجمی آئے تو پھر جو اصل لغت تھی وہ پھر متروک ہو گئی، اور پھر مراد کے سمجھنے میں بعد مواقع پر بعض جگہوں پہ مشکل پیش آئی۔ وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ تَفْتِيشِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ، اور پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ لغت کی تحقیق ہو، نحو کی تحقیق ہو، یعنی لغت سے مراد یہ کہ لغوی معنی کیا ہے، مصدر کیا ہے۔ جیسے اب ہم اعجمی ہیں تو اب ہمیں ضرورت ہے نا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ استعمال ہوا، اس کا اصل مادہ، اس کا روٹ ورڈ کیا بنتا ہے، اچھا یہ اب یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اس کی ترکیب کیا بنتی ہے، یہ ہمیں مشکلات پھر درپیش آئیں۔ اور اسی طرح نحو کے حوالے سے علم النحو کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں پر رفع پیش ڈالنی ہے، کہاں پہ ہم نے زبر ڈالنی ہے، کہاں ہم نے زیر ڈالنی ہے۔ تو پھر ایک اعراب حرفی ہوتا ہے، ایک اعراب جو انسا ہوتا ہے وہ حرکت کا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کر کے پھر یہ اعجمی ہونے کی وجہ سے، عربی زبان سے دور ہونے کی وجہ سے پھر یہ مشکلات ہمیں درپیش آئیں۔ وجرت الاسئلۃ والاجوبۃ فیما بین الناس، اور پھر اس طرح سوال و جواب بھی لوگوں کے درمیان پھر شروع ہو گئے۔ وصنفت کتب التفسیر، اور پھر تفسیر کی کتب وہ بھی تصنیف کی گئیں۔ لازمہ ان نذکرہ، اب حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم ذکر کریں ہذہ المواضع الصعبۃ اجمالاً، کہ ان مشکل مقامات کا اجمال کے ساتھ مختصراً ہم ان کا ذکر کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ وہ مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ وَنُورِدَ لَهَا أَمْثِلَةً حَتَّى لَا يَحْتَاجَ الْمُفَسِّرُ عِنْدَ الْخَوْضِ فِيهَا إِلَى زِيَادَةِ بَيَانٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ان مواضع کو سمجھنے کے لیے ہم مثالیں لائیں گے تاکہ جو مفسر ہے وہ خوض کرتے وقت، یعنی غور و خوض کرتے وقت ان مواضع میں الا زیادتی بیان، زیادہ وضاحت کی طرف وہ محتاج نہ ہو مفسر، ولا یضطر الی المبالغۃ فی الکشف عنہا وشرحہا، اور اس کو مشکل پیش نہ آئے اور وہ مجبور نہ ہو مبالغہ کی طرف، یعنی یہ جو مواضع ہیں، مقامات ہیں، ان کی توضیح میں اور ان کی تشریح میں، ان کی وضاحت میں مبالغہ کرنے کی اس کو مجبوری پیش نہ آئے کہ وہ اس کے بارے میں بات کو کھول کر سمجھے اور بیان کرے۔ ہم اس طریقے سے اس کو واضح کر دیں گے ان مقامات کو۔ اچھا، اب وہ مقامات کیا ہیں وہ میں عرض کرتا چلوں۔ آگے خود بیان کرتے ہیں کہ اسباب صعوبتی فہم المراد من الکلام۔ اچھا، میں مختصراً پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کلام کی مراد کے سمجھنے میں جو دشواریاں ہیں، ان کے جو اسباب ہیں وہ 10 اسباب بیان کر رہے ہیں یہاں پر، کہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ ہے، ہم اس آیت کریمہ میں جو مقصود اور مراد ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے یا سمجھنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ جو دشواری پیش آتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے 10 اسباب ہیں۔ اچھا، پھر آگے جا کر ان 10 اسباب کو 4 فصلوں میں وہ بیان کرتے ہیں، یعنی پہلی جو فصل ہوگی وہ فصل ہوگی کہ قرآن مجید میں وہ الفاظ جو غریب الفاظ ہیں، غریب سے مراد یہ ہے کہ کم استعمال ہوئے عرب کے محاورے میں، جنہیں ہم نادر کہتے ہیں، اجنبی ہم کہتے ہیں جن کو، اور غریب کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو وہ الفاظ کے جو غریب ہیں وہ بھی ایک سبب ہے
دشواری میں، یعنی مراد کے جو مقصود ہے کلام کا، مراد ہے جو کلام کی، اس کو سمجھنے میں جو مشکل کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ لفظ غریب ہے، لفظ ایسا ہے کہ جو عربی محاورے میں کم استعمال ہوا ہے، لیکن ہے وہ عربی زبان کا لفظ۔ ایک اس پر فصل ہوگی آگے جا کر جو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، دوسری جو فصل ہے وہ ناسخ اور منسوخ پر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں یعنی مفسرین کرام کے ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں مہینوں کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو وہ پہلی والی آیت منسوخ کر دی گئی، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ جو دوسری آیت آئی اس کا حکم باقی ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو گیا۔ وہ پھر دوسری فصل میں حضرت شاہ ولی اللہ ان آیات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ادھر جا کر پڑھیں گے۔ بڑی معلوماتی باتیں ہیں، یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس طرح۔ اچھا، تیسری جو فصل ہے وہ ہے اسباب نزول پر، یعنی نازل قرآن مجید کی جو آیات کریمہ ہوئی ان کے نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں، جسے ہم شان نزول ہم کہتے ہیں، تو یہ یعنی تیسری فصل اس پر ہوگی۔ اچھا، باقی اس کے علاوہ جو فصلیں ہیں، یعنی ایک فصل باقی چوتھی جو فصل ہوگی اس میں پھر 7 اسباب کو ڈسکس حضرت شاہ ولی اللہ کریں گے، یعنی 10 اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن مجید کا جو مراد ہے، جو مقصود ہے، جو مطلب اور معنی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس کی جو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے 10 اسباب ہوئے۔ اچھا، 10 اسباب میں سے 3 اسباب پر تو پوری فصل موجود ہے، یعنی ہر سبب پر ایک فصل ہو گئی، 3 فصلیں یہ ہو گئیں، اور باقی جو چوتھی فصل ہوگی اس میں 7 اسباب کو حضرت شاہ ولی اللہ بیان کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ 10 اسباب کو تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ آگے آنے والے صفحات میں بیان کریں گے۔ اچھا، اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں، فَنَقُولُ إِنَّ عَدْمَ الْوُصُولِ إِلَى الْمُرَادِ مِنَ اللَّفْظِ يَكُونُ، کہ ہم کہتے ہیں کہ مراد کو نہ پہنچنا، لفظ کی مراد کو نہ پہنچنا، اس کے یہ اسباب ہیں نیچے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے احیاناً کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے بسبب استعمال لفظ غریب، کہ لفظ غریب ہے، کہ ایسا لفظ ہے کہ جو اجنبی ہے، عربی زبان میں کم استعمال ہوا، وہ جب قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ بھی سبب بنتا ہے اس دشواری کا کہ ہم اس آیت کے مفہوم کو، اس کی مراد کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لفظ غریب ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، پہلا سبب۔ اچھا، اب خود اس کا علاج بھی بیان کر دیتے ہیں۔ علاج کیا کہتے ہیں؟ نقل معنی اللفظ عن الصحابۃ والتابعین وسائر اہل المعانی، کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ صحابہ سے جو لفظ کا معنی نقل ہے نا وہی لے لو، اور تابعین سے، اور پھر جو تمام اہل معانی ہیں، اہل معانی سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو اور ان کی مراد کو سمجھتے ہیں، جو اس کی مہارت رکھتے ہیں، اور جو مفردات القرآن کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور اسی طرح اہل معانی ہیں، انہوں نے جو بیان کر دیا بس وہ آپ لے لو، یہ اس کے لیے کفایت کرے گا اور اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا سبب وہ ہے کہ وَأَحْيَانًا لِقِلَّةِ الْإِطِّلَاعِ عَلَى النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا، یعنی اس خفا کی وجہ، اس صعوبت کی وجہ، دشواری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ ناسخ منسوخ کے بارے میں لا علمی ہوتی ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تیسرا سبب بیان کرتے ہیں وَأَحْيَانًا لِلْغَفْلَةِ عَنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب نزول کا بھی علم نہیں ہوتا نا، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اور کس مقام پر نازل ہوئی۔ آپ
حج کے موقع پہ تھے کہ آپ کسی غزوہ میں تھے، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنی زوجہ کے پاس تھے، یعنی کس مقام پر آپ تھے، وقت اور مقام کا جب سبب کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ تیسرا سبب ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد چوتھا سبب کیا ہے؟ وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَوِ الْمَوْصُوفِ أَوْ غَيْرِهِمَا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف بیان نہیں ہوتا اور کبھی کبھی موصوف بیان نہیں ہوتا. یعنی میں آپ کو اردو میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ساری مجلس بہت اچھی ہے، حالانکہ مجلس تو اچھی نہیں ہوتی، اہل مجلس اچھے ہوتے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں جی ساری مجلس پڑھی لکھی ہے، ساری محفل پڑھی لکھی ہے. تو اب آپ نے محفل کا لفظ استعمال کیا، مجلس کا لفظ استعمال کیا، آپ نے یہ نہیں کہا اہل مجلس، مجلس والے، محفل والے، یہ لفظ نہیں آپ نے استعمال کیا. تو یہ اس طرح ہمارے اردو میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ایسے ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بستی پر عذاب نازل کرتا ہے. اب وہ بستی پر تو نہیں ہوتا، وہ تو بستی والوں پر عذاب ہوتا ہے نا. تو اس طرح مختلف یعنی قرآن میں مقامات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر کبھی مضاف محذوف ہوتا ہے، کبھی موصوف محذوف ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک عام آدمی پڑھے گا یا جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کو قرآن مجید میں پھر دشواری پیدا ہوتی ہے سمجھنے میں. اچھا، وَأَحْيَانًا لِإِبْدَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ أَوْ إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ أَوْ اسْمٍ بِاسْمٍ أَوْ فِعْلٍ بِفِعْلٍ. کہتے ہیں کبھی کبھی یہ پرابلم اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنے کی وجہ سے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے کی وجہ سے، ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدلنے کی وجہ سے، ایک فعل کو دوسرے فعل سے بدلنے کی وجہ سے، یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جمع کو ذکر کیا جاتا ہے مفرد کی جگہ پر اور کبھی مفرد کو ذکر کیا جاتا ہے جمع کی جگہ پر. او للالتفات من الخطاب للغیبۃ. اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ غیب کا صیغہ خطاب کی جگہ لایا جاتا ہے، اس سے بھی خفا ہو جاتا ہے، یعنی پوشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور صعوبت اور مشکل ہوتی ہے. یہ میں یہاں پر اس بات کو چھوڑتا ہوں، اور چونکہ یہ آگے خود حضرت شاہ ولی اللہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا یعنی یہ کیسے ہوتا ہے، حرف کا حرف کے ساتھ، اسم کا اسم کے ساتھ، فعل کا فعل کے ساتھ، یا جمع کی جگہ پر مفرد، کبھی مفرد کی جگہ جمع. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ اس پر آگے جا کر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. وہاں پر ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو میں واضح کروں گا. اچھا، وَأَحْيَانًا لِتَقْدِيمِ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ أَوْ بِالْعَكْسِ. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو مؤخر کرنے کے بجائے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے، پہلے بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو پہلے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا یعنی کیا مقصد ہوتا ہے، یہ بھی پڑھنے والے کو اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے کو اس میں اس آیت اور اس مقام کی مراد کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی. یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے. اچھا، آگے کہتے ہیں وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ انتشار الضمائر. اور کبھی کبھی ضمائر کے منتشر ہونے کی وجہ سے بھی، یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے اگر جمع بیان کیا جا رہا ہے تو آگے جا کر واحد کی ضمیر آ جائے گی، یعنی اگر دیر ہے تو آگے جائیں گے تو ہز آ جاتا ہے، اور اسی طرح اگر پہلے ہز ہے تو آگے جا کر دیکھیں گے تو دیر آ جائے گا. تو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جی وہاں پر تو جمع کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر پھر واحد کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر واحد کی بات ہو رہی تھی، یہاں پھر جمع کی بات ہو رہی. تو یہ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دشواری پیش آتی ہے سمجھنے میں. اچھا، اس سے آگے کہتے ہیں یہ اگرچہ اب آپ کو اس کی سمجھ شاید اتنی نہ آئے، لیکن جب ہم باقاعدہ طور پر پڑھیں گے آگے جا کر ایک ایک مقام کو، نقطے کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات واضح ہو جائے گی. آگے کہتے ہیں کہ وَأَحْيَانًا بسبب انتشار الضمائر. ضمائر کا انتشار بھی ایک سبب ہے. او تعدد المراد من اللفظ الواحدۃ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے معنی متعدد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ابہام پیدا ہوتا ہے، اور یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں. آگے فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا بسبب التکرار والاتناب. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکرار بھی سبب ہوتا ہے
اور کبھی کلام میں طوالت ہوتی ہے، یعنی اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اچھا، اب کچھ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت کر دوں۔ ایک لفظ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تکرار اور اتناب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اتناب کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اتناب اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، تکرار کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک بات کو تکرار سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا سورۃ الاعراف میں 98 آیت ہے، افامن اہل القریٰ، کہ کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے، ایاتہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب ہے اور یہ سوئے ہوئے ہوں، کیا اس سے بے خوف ہو گئے؟ افامن اہل القریٰ باسنا بیاتم، افامن اہل القریٰ ایاتہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے کہ یہ دن کے وقت ہمارا عذاب آئے اور یہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے محفوظ ہو گئے ہیں؟ نہیں محفوظ ہوتا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ یہ جو خاسر نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں نا، یہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اب آپ دیکھیے کہ بار بار الفاظ کا تکرار ہو رہا ہے، افامن اہل القریٰ، پھر کہا افامن اہل القریٰ، پھر آگے کہا افامنوا مکر اللہ فلا یامنوا مکر اللہ، یعنی اب آپ دیکھیے یہ الفاظ کا تکرار ہے۔ اس کو اتناب کہتے ہیں، عربی زبان میں علم معانی میں اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اور اس اتناب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامع ہے اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، نقش ہو جائے، تو اس لیے بات کو دہرایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ کہتے ہیں نا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو بشر تھے نا، ان کو ہم نے کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اگر وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یہ کافر لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے وہی بات بیان کی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ کوئی بشر نہیں رہے گا، سب بشر دنیا سے جائیں گے۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد پھر یہ کہا افئن مت، کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے تو فہم الخالدون، کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ تو یہ ایک لحاظ سے اتناب ہو جاتا ہے، یعنی بات کو دوسری مرتبہ بھی بیان کرنا صرف اس مقصد کی خاطر تاکہ سننے والے کے ذہن میں بیٹھے۔ اب یہ جو اتناب قرآن میں ہے یا تکرار ہے، یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے دشواری کا مراد کو سمجھنے میں۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے، وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ الْاخْتِصَارِ وَالْإِيجَاز، اور کبھی کبھی اختصار اور جو ایجاز ہوتا ہے نا، مختصر بات کرنا، وہ بھی بعض اوقات مشکل اس سے بن جاتی ہے، انسان مراد کو اور مقصود کو سمجھ نہیں پاتا۔ اچھا، اب ایجاز کیا ہے؟ ایجاز یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کام میں، الفاظ تھوڑے ہیں اور معانی اس میں بہت زیادہ ہیں، یہ ایجاز ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے مثال کے طور پر، اب میں یعنی زیادہ مشکل بحث میں نہیں جاؤں گا۔ ایجاز کی دو قسمیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے یہ سورۃ الانعام میں 82 آیت ہے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، امن یعنی پیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس پیس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی ساری نعمتیں آ گئیں اور جو منفی چیزیں ان کا رد ہو گیا، ایک لفظ امن سے ہی۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، 3 الفاظ پر، حروف پر مشتمل ہے ایک لفظ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر بند کر دیا، یعنی کوزے میں سمندر کو بند کر دیا۔ امن سے مراد ہر مثبت چیز آ گئی، ہر نعمت آ گئی، اور اس امن کا جو مخالف ہوگا وہ رد ہو گیا۔ تو یہ اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایجاز ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے آگے دیکھیے، سورۃ آل عمران ہے 106 آیت ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کہ بہرحال وہ لوگ جو یعنی جہنمی ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، وہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہ تم وہ لوگ ہو نا کہ تم نے انکار کیا تھا اپنے ایمان کے بعد۔ اچھا، اب آپ دیکھیے
کہ یہاں پر جو محذوف عبارت ہے وہ یہ ہے کہ فیقالو، پس پھر کہا جائے گا ان کو، کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا ان کو کہا جائے گا۔ اب یقالو کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ اسے کہتے ہیں ایجاز حذف، یعنی لفظ کو حذف کر دینا، اس کا موجود نہ ہونا، کس مقصد کی خاطر؟ ایجاز کے لیے، یعنی کلام کو مختصر کرنے کے لیے، تو یہ اس کو ہم ایجاز کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ نے اختصار اور ایجاز کا لفظ استعمال کیا کہ کبھی کبھی قرآن مجید کی مراد کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے جو دشواری پیش آتی ہے، وہ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مختصر وہاں پر کلام فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو دشواری پیش آتی ہے اس کا سبب ہوتا ہے کنایا کا استعمال، تعریض کا، اشارے کا استعمال، متشابہ کا استعمال، مجاز عقلی کا استعمال۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ کنایا جو سا ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کی تعریف میں جاؤں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، جی اس کا ہاتھ۔ اب ہاتھ کھلا ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یا ہاتھ اس کا بڑا چوڑا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ بڑا سخی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سفید چادر ہے، تو چادر کہتے ہیں سفید چادر سے مراد ہوتا ہے کہ بھئی عفت میں، کردار میں ایک اچھا ہونا۔ جیسے ہمیں ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ تم لوگ سفید چادر کی طرح ہو، جس پر چھوٹا سا داغ بھی نظر آتا ہے۔ تو سفید چادر سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کا ایک تعارف ہے کہ وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے، تو تم پر اگر چھوٹا سا بھی کوئی الزام، کوئی تہمت یا کوئی نشان لگے گا، وہ ساری دنیا کو نظر آئے گا۔ تو یہ چادر سے تشبیہ دے دی۔ عرب کے لوگ جو تھے یہ تہبند کو، تہبند کا باندھنا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس کو عفت سے تشبیہ کنایتاً اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کر کے یہ بہت سے الفاظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم کنایا کہتے ہیں۔ اور تعریض بھی اسی طرح، اور متشابہ بھی یہی ہے، اور مجاز عقلی۔ مجاز عقلی کا جو لفظ ہے، یہ مجاز تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجاز کس کو کہتے ہیں۔ مجاز ہمیشہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو لفظ بنا تو اس کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہیں تو ہم سورج سے مثال کے طور پر تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہے، چہرہ اس کا جیسے سورج ہوتا ہے، چمکتا ہوا۔ اب سورج، حقیقت میں جو لفظ سورج ہے یا شمس ہے، یہ تو اس کے لیے بنا نا، کہ جو ایک کرہ ہے یا جو جس کی وجہ سے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر روشنی اور دن پھیل جاتا ہے، اس کے لیے شمس کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن اس شمس کو ہم کسی خوبصورت انسان سے بھی تشبیہ دے دیتے ہیں، خوبصورت چہرے سے بھی دے دیتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کو ہم مجاز کہہ دیتے ہیں۔ اور مجاز عقلی پر میں بحث پھر آگے وہاں جا کر کروں گا، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 61 ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا انہ کان وعد ماتیہ، کہ بے شک اس کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے۔ اب ماتیہ جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے، لیکن آنا تو یہاں پر تھا آتن، آنے والا ہے۔ آتن کا مطلب ہوتا ہے آنے والا، اس کا وعدہ آنے والا، لیکن ماتین کہ جو آیا گیا ہے، اس کو یعنی مفعول کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسناد غیر حقیقی، یعنی جو اسناد حقیقی ہے وہ مراد لینے سے یہاں پر مانے ہے۔ تو یہ خیر ایک مشکل بحث میں ہم چلے جائیں گے۔ مختصراً صرف اتنا ہے کہ مجاز عقلی پر بھی حضرت شاہ ولی اللہ آگے جا کر اس پر گفتگو کریں گے، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کی جو مراد ہے اس کو سمجھنے میں جو دشواری پیش آتی ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کنایا کا استعمال ہوتا ہے، تعریض کا استعمال ہوتا ہے، متشابہ کا، مجاز عقلی کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی مراد سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اب آگے جا کر یہ فرماتے ہیں کہ فَيَنبَغِي لِلْإِخْوَةِ السُّعَدَاءِ أَن يَطَّلِعُوا فِي مَبْدَأِ الْكَلَامِ عَلَى حَقِيقَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ، کہتے ہیں کہ چاہیے اخوت السعداء کو، یعنی سعادت مند جو میرے بھائی ہیں، یعنی جو علم تفسیر سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ مطلع ہوں مبدأ کلام میں، کلام کے آغاز میں ہی
ان امور کی حقیقت پر، یعنی شروع سے ہی انہیں یہ 10 اسباب جاننے چاہیے، تاکہ جب وہ قرآن مجید کو دیکھیں، تفسیر کریں یا اس کا ترجمہ کریں یا اس کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، تو پھر وہ کم از کم وہ ان مشکلات میں مبتلا نہ ہوں، یہ دشواریاں ان کے سامنے پیش نہ ہوں۔ وَعَلَىٰ شَيْءٍ مِّن أَمْثَالِهَا، اور اسی طرح کی اور بھی چند اور جو چیزیں ہیں حقیقت جن کی ہے ان کو وہ سمجھیں۔ وَيَكْتَفُوا بِالرَّمْزِ وَالْإِشَارَةِ فِي مَوَاضِعِ تفصیل، اور وہ کفایت کریں گے، کافی ہوں گی ساتھ رمز اور اشارہ کے مواضع تفصیل، ان تفصیل مواضع میں، یعنی کہ اور تفصیل کی جگہوں میں رمز اور اشارے پر اکتفا کریں۔ یعنی اب حضرت شاہ ولی اللہ آگے جا کر اب ان 10 اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی وہ کیا کیا مشکلات ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ اب جو پہلی فصل آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ ہم آئندہ سیشن میں پڑھیں گے۔ وہ پہلی فصل ہوگی الفصل الاول فی شرح غریب القرآن، کہ قرآن مجید میں جو الفاظ نادر اور اجنبی الفاظ اور جو کم مستعمل الفاظ ہیں عربی زبان کے لیکن وہ قرآن مجید میں آئے ہیں، تو ان کی شرح کریں گے حضرت شاہ ولی اللہ۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سیشن میں ہم یہ پڑھیں گے۔ آج کی گفتگو تھوڑی سی مشکل تو تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے بڑی دلچسپ اور سمجھنا ان کو گہرائی کے ساتھ بڑی مفید یہ باتیں ہیں، لیکن اگر صرف سن بھی لیا جاتا ہے تو اس سے بھی کافی باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ پہلے جو ہم نے باب میں پڑھا تھا وہ ہم نے علوم خمسہ کو ہم نے پڑھا تھا، اور وہ بحمداللہ تعالی وہ ہم نے مکمل کیا۔ اب جو ہم نے شروع کیا یہ وہ مشکلات ہیں کہ جو ہمیں پیش آتی ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی اور جو میں نے اسباب بیان کیے تھے، ان میں سے بہت سے اسباب وہ ان کا تعلق بن جاتا ہے علوم اللسان کے ساتھ، اور علوم اللسان یعنی زبان کے علوم، عربی زبان کے علوم کو علوم اللسان کہتے ہیں، جس میں علم معنی آتا ہے، علم بیان آتا ہے، علم بدیع آتا ہے، علم عروض آتا ہے، علم نقد آتا ہے۔ یہ علوم ہیں قرآن مجید، یعنی ان کا مرکز اور مبدا اور ان کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عالی شان اور اتنی عظیم الشان یہ کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ یہ جتنے علوم آپ کو نظر آتے ہیں جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کا مبدا اور ان کا مرکز قرآن مجید ہے۔ یعنی صرف ہے، نحو ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ اگر آپ اپنی صرف کو، اپنی نحو کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا معیار بھی قرآن مجید ہے، اور اسی طرح فصاحت و بلاغت کا جو معیار ہے وہ بھی قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید آج ہم نے جو یہ آخری جو تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی 6-7 جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کا تعلق اسی علم معانی سے، علم بیان اور علم بدیع سے بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پر ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے، اور آج اتنا کافی ہے۔ اور غرابت کا لفظ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ غریب کا لفظ ہمارے ہاں تو مفلس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو غریب کا لفظ ہوتا ہے یہ اجنبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو جسے ہم فارنر کہتے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں غریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو جسے آپ مسافر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو غریب الوطن ہونا تو اس سے مراد یعنی وطن سے باہر ہونا، تو جہاں پر انسان اپنے وطن میں نہ ہو تو پھر وہ غریب ہوتا ہے، یعنی اجنبی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس حدیث میں یہ کہا تھا نا کہ یہ اسلام غریبوں میں رہے گا اور غریبوں سے اٹھے گا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید غریب سے مراد وہ مفلس ہے، حالانکہ اس غریب سے مراد یہ ہے کہ جو عرب کے علاوہ جو قومیں ہیں، اقوام ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی خدمت کریں گی، قرآن مجید کو سمجھیں گی، اسلام ان میں بھی پھیلے گا، وہ بھی اسلام کی خدمت کا اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا وہ بھی باعث بنیں گے۔ تو
تو وہاں پر غریب سے مراد یعنی مفلس نہیں ہے، پور نہیں ہے، اس غریب سے مراد ہے اجنبی، فارنر، اس سے ہم لوگ مراد ہیں۔ تو یہ غریب کا لفظ اس حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔